الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، فضلاء کرام، بزرگان مکرم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری آج بتاریخ 6 جمادی الاولیٰ سن 1447 ہجری مطابق 29 اکتوبر سن 2025 بروز بدھ آپ کے ماہر علمی، عالم اسلام، اہل سنت والجماعت اور وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخی، قدیمی، تعلیمی، تربیتی، تبلیغی، اصلاحی درسگاہ جامعہ خیر المدارس ملتان میں تشریف لانے پر خیر المدارس کے خادم کی حیثیت سے آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، جی آئیں کہتا ہوں. اس اجتماع میں جامعہ خیر المدارس کے گزشتہ 20 سال
یعنی 1426 ہجری سے 1446 ہجری تک کے متخصصین، فضلائے کرام، قراء اور حفاظ کو دعوت دی گئی، اور آپ حضرات قریب اور دور سے سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے اپنی تمام تر انتظامی، تدریسی، دعوتی اور تبلیغی اور اصلاحی مصروفیات کے باوجود اساتذہ کرام اور مادر علمی کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے یہاں تشریف لائے۔ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت اور مظفر آباد تک کہ الحمدللہ پاکستان کے چاروں صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت آزاد کشمیر اور گلگت سے آپ یہاں تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت و افتخار بھی ہے اور باعث خیر و برکت بھی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہمارے لیے آج عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، فرحت و انبساط کا دن ہے، خیر المدارس کا در و دیوار اور اس کی ایک ایک اینٹ آپ کے آنے پر فرحاں و شاداں ہے۔ جس طرح ایک ماں اور باپ کو اپنا بچھڑا ہوا بیٹا یا اولاد ایک عرصے کے بعد ملتی ہے تو اس کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح میں آج اپنے دل کی کیفیت کو الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ الفاظ میرے مبالغہ نہیں ہے بلکہ واقعہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ شاگرد اور استاد کا تعلق تمام تعلقات سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ جو لذت، جو حلاوت، جو مٹھاس، جو اپنائیت استاد اور شاگرد کے تعلق میں ہے وہ کسی دوسرے تعلق میں نہیں۔ یہ تعلق اولاد اور باپ کا ہوتا ہے۔ مدرسہ بمنزل ماں کے ہے، استاد بمنزل والد کے ہے، اور کتاب بمنزل خوراک کے ہے۔ اولاد جیسے نسلی ہوتی ہے ویسے روحانی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ۔ اس میں جہاں نسبی اولاد کا مراد ہے وہاں روحانی اور معنوی اولاد بھی مراد ہے، اور نسبی اولاد سے بھی زیادہ مضبوط روحانی اولاد کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ نسبی رشتے اتنے قوی اور طاقتور نہیں ہوتے جتنے ایمانی اور روحانی رشتے قوی اور طاقتور ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے بہت سے ایسے فضلاء ہیں کہ جن کو ہم نے ان کے یہاں پڑھنے کے زمانے میں دیکھا اور اس کے بعد آج دیکھ رہے ہیں۔ کتنے اپنے شاگردوں سے ملاقات
ان کے پڑھنے کے زمانے میں ہوئی اور اس کے بعد آج ہو رہی ہے، اور آپس میں بھی آپ حضرات آج مل رہے ہوں گے بہت سارے، تو اس لیے آپ کے لیے بھی خوشی کا دن ہے اور ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے، آپ کے لیے بھی عید کا دن ہے، ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، آپ کے لیے بھی مسرت و فرحت کا دن ہے، ہمارے لیے بھی مسرت و فرحت کا اور انبساط کا دن ہے۔ شاگرد جب یہ کہتا ہے استاد جی آپ یقین کیجئے میں اپنی کیفیت بتاتا ہوں کہ اگر مجھے کوئی کسی بھی نام اور لقب سے بلائے مجھے وہ خوشی اور مسرت نہیں ہوتی جتنی اس لفظ سے ہوتی ہے، اور اتنا اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا جتنا اس لفظ سے ہوتا ہے استاد جی۔ بند کر دیتے جتنا اس لفظ سے ہوتا ہے۔ میں سری لنکا گیا، کولمبو اس کا شہر ہے، میں وہاں پہنچا تو وہاں بہت سے علماء ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، تو جب میں لان سے باہر نکلا تو آگے بڑھ کر ملنے والوں میں ایک نے کہا استاد جی میرے پورے سفر کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اس لحاظ سے آپ کا اور ہمارا یہ تعلق و رشتہ یہ جمعہ 8 دن کا نہیں ہے، یہ ابد الآباد اور جنت تک کا رشتہ ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے آج اس مادہ علمی میں جمع کیا، اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی جمع فرمائے۔ میں رات خدا سے کہہ رہا تھا کہ ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے، ہمارے آپ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جس میں شاعر نے کہا تم ملے تو کوئی مرض نہیں، تم ملے ذرا آپ بھی کہہ دو خیر مدارس کے فضلاء زندہ فضلاء ہیں، مردہ نہیں ہے، کہو تم ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ آپ کی آواز ہو مسجد میں گئی، ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے محلے کو پتہ چلے کہ آپ آئے ہوئے ہیں، ذرا بلند آواز سے زندہ 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 تم ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ یہی جذبات میرے بائیں طرف موجود جامعہ خیر المدارس کے اساتذہ اور دائیں طرف موجود فضلاء کرام کے اور آپ کے، جس طرح ہمیں خوشی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی خوشی ہے، اور ہماری زندگی کا یہ یادگار دن ہے۔ ہم نے اس اجتماع میں صرف اپنے فضلاء کو بلایا، اپنے متخصصین کو بلایا، قراء اور حفاظ کو بلایا، ہم نے اس کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا، یعنی اس اجتماع میں ہم نے توحید کا مظاہرہ کیا ہے، شرک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہم نے اس اجتماع کو خالص رکھا ہے فرزندان خیر کے ساتھ، ابنائے خیر المدارس کے ساتھ، ہم نے کوئی ملاوٹ نہیں کی۔ آج کا اجتماع خالص اجتماع ہے۔ ہم سے کہا گیا اور ہمارا بھی دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے ملک کی معروف شخصیات کو بھی بلائیں، نامور شخصیات کو بھی دعوت دیں، مگر ہمارے پیش نظر یہ ہوا کہ آنے والا
اپنے مادر علمی کی محبت میں آئے اور مادر علمی کے اساتذہ بھی اپنے فرزند کی حیثیت سے اس کو بلائیں اور موجود ہوں. یہاں آنا کسی شخصیت کی وجہ سے نہ ہو، خیر المدارس کی وجہ سے ہو. اور یہ بات تحقیق میں نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں، اور یہ نسبت حقیقی میں اضافی ہے. آپ نے پڑھا ہے ایک ابتدا حقیقی ایک ابتدا اضافی ہوتی ہے، تو یہ نسبت یہ بھی حقیقی بھی ہوتی ہے اضافی بھی ہوتی ہے. یہ نسبت اضافی کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے ایک سالانہ جلسے میں اپنے خطاب میں اور تقریر میں فرمایا کہ اس مدرسے کے محتمل خیر محمد ہے. یہ مدرسہ خیر المدارس ہے، اس کے اساتذہ خیر الاساتذہ ہیں، اس کے طلباء خیر الطلباء ہیں. تو میں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو دہراتے ہوئے نسبت اضافی کے طور پر ہی کہتا ہوں کہ خیر المدارس کے بانی استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جانندی رحمۃ اللہ علیہ خیر المؤسسین تھے. حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المحتمین تھے. خیر المدارس کے اساتذہ الحمدللہ خیر الاساتذہ تھے، خیر الاساتذہ ہیں. خیر المدارس کے فضلاء خیر الفضلاء تھے، خیر الفضلاء ہیں، اور انشاءاللہ خیر الفضلاء ہوں گے. خیر المدارس کے طلباء بحیثیت مجموعی خیر الطلباء تھے، خیر الطلباء ہیں، انشاءاللہ خیر الطلباء ہوں گے. خیر المدارس کی مسجد قاری طیب صاحب نے اس زمانے کی مسجد کو کہا تھا خیر المساجد، اور میں آج کہتا ہوں الحمدللہ یہ خیر المساجد ہے. مگر یہ نسبت اضافی ہے. دنیا کی تمام مسجدوں کے اعتبار سے تو مسجد حرام اور مسجد نبوی خیر المساجد ہے. یہ اس علاقے کے اعتبار سے کہا جا سکتا ہے. یہ نسبت اضافی ہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو. آپ خیر الفضلاء ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کا کام دے. بعض دوستوں نے ہمارے یہاں حضرت علامہ عبداللہ مجاہد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں. میں نے رات ان کو میسج کیا کہ آپ اگرچہ خیر المدارس کے فاضل تو نہیں ہیں مگر کل فاضل ہیں، اور خیر المدارس کے فضلاء کے باپ ہیں. ان کے 2 بیٹے خیر المدارس سے فائل ہوئے، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کی مغفرت. بیٹیاں بھی یہاں کی فاضلہ ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا آیت الخیر. میں کہتا ہوں آپ سب آیات الخیر ہیں. الحمدللہ آپ خیر کی نشانی ہیں، آپ خیر کی علامت ہیں، آپ خیر کے سفیر ہیں، آپ خیر کے نمائندے ہیں، آپ خیر کے پیغمبر ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے دنیا میں خیر پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. سب سے پہلے میری ذمہ داری آپ کا استقبال کرنے کی، آپ کو خیر مقدم کہنے کی تھی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کی تھی. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام اساتذہ کرام کا جنہوں نے دن رات محنت کی، آپ سے رابطے کیے اور آپ کو یہاں آنے کی پرزور پرخلوص پر اصرار دعوت دی، اور آپ حضرات یہاں تشریف لائے. آج آپ کو سمجھیں کہ آپ اپنی ماں کے دامن میں ہیں. جس طرح بچہ ماں کی گود میں جب سر رکھتا ہے
کو جو سکون ملتا ہے دنیا کی کسی چیز میں اللہ نے وہ سکون نہیں رکھا۔ آج وہ تصور کرو کہ تم اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ دوسری گزارش جو میرے ذمہ لگائی ہے وہ آپ کو اس خیر مدارس کا مختصر تعارف کرانا ہے۔ آپ کا تعلق و رشتہ جس خیر مدارس کے ساتھ ہے، جس خیر مدارس سے آپ متخصص یا فاضل یا قراءت اشرا کر کے قاری بنے یا گردان سبقت قرآن حفظ کر کے حافظ بنے، یہ خیر مدارس اکابر کے بقول پاکستان کا دارالعلوم دیوبند ہے۔ یہ پاکستان کا دارالعلوم دیوبند ہے اور اس کی خدمات جمعہ 8 دن پر محیط نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت کے شکر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ 2 سال کے بعد اس خیر مدارس کو اپنے تعلیمی سفر کے 100 سال مکمل کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ یہ اس کا 18واں تعلیمی سال ہے۔ اس کی بنیاد آج سے 98 سال پہلے میرے جد امجد استاد العلماء خیر العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب جانندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد اور اپنے شیخ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پر گاؤں کی بجائے جالندھر شہر میں 18 شوال 1349 ہجری 9 مارچ 1931 بروز پیر کو رکھی۔ اس کی تاریخ تاسیس باقی یاد نہ رہے، اتنا یاد رہے 18 شوال 1349۔ ذرا کہو خیر مدارس کا بنا 18 شوال مکرم 1349۔ اور اب ہم کس میں جا رہے ہیں؟ 1447۔ 1449 میں کتنے سال ہو گئے؟ بولو 100 سال ہو گئے انشاءاللہ۔ میرے علم میں اپنے علم کی بات کروں، میرے علم میں پاکستان کا کوئی بڑا مشہور معروف ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جس کو بنے 100 سال مکمل ہو رہے ہوں انشاءاللہ۔ اگرچہ بہت سے مدرسے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان میں تھے، وہ بڑے بھی تھے، مگر اب وہ اس درجے میں نہیں رہے، اس کی حیثیت کو نہ رہی، بہت سے ختم ہو گئے، بہت سے جو ہے وہ اس حیثیت کو برقرار نہ رکھ سکے جو ان کی پہلے دن میں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بعض مدرسوں کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہو، لیکن مشہور مدرسہ، ملک کا بڑا مدرسہ جو روز اول سے آج تک اپنے معیار کو بھی قائم اور برقرار رکھے، میرے علم میں ایسا کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ پاکستان بننے کے بعد مدرسے بنے، کسی کو 70 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 50 سال، 80 سال ہو گئے، مگر خیر مدارس کے اعتبار سے منفرد ادارہ ہے کہ یہ الحمدللہ اپنے پہلے دن سے آج تک اپنے معیار کو، اپنے مقام کو اور اپنے مقام کو قائم رکھتے ہوئے 100 سال پورا کرنے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی تکبر نہیں ہے۔ 1349 ہجری میں یہ قائم و قمری اعتبار سے اس کے 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اس کی نشر ثانیہ ملتان میں 22 ذوالقعدہ 1366 ہجری 8 اکتوبر 1947 بروز بدھ ہوئی۔ بدھ کے دن ملتان شروع ہوا تھا اور یہ حسن اتفاق ہے میرے اور آپ کے علم کے اعتبار سے کہ آج فضلاء کا اجتماع بھی بدھ کے دن ہو رہا ہے۔ یہ میں
اتفاق اس لیے کہتا ہوں کہ یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں آپ سے اتفاقاً ملاقات ہو گئی، یہ کیسا اتفاق ہے؟ یہ میرے اور آپ کے علم کے اعتبار سے اتفاق ہے، اللہ کی تقدیر اور علم کے مطابق اتفاق نہیں ہے، وہاں تو پہلے سے طے تھا۔ یہ میرے اور آپ کے علم کے اعتبار سے اتفاق۔ تو آج بدھ کے دن یہ اجتماع ہو رہا ہے، میز فاضی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات تو ٹھیک ہے، جس دن مدرسہ ملتان میں بنا ہے اسی دن آپ کا اجتماع ہو رہا ہے، بدھ کے دن میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد میرے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشورہ کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میرے دادا جلندھر کے گاؤں میں رہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گاؤں کی بجائے جلندھر شہر میں مدرسہ بناؤ، شہر میں کام زیادہ اچھا ہو، اس سے زیادہ دین کا کام ہو۔ چنانچہ انہوں نے شہر میں بنایا اور حضرت تھانوی نے 3 وصیتیں فرمائی، 3 وصیتیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے سنا رہا کہ آپ میں سے بہت سے مدرسے بنائے ہیں، آپ نے کئی مدرسوں کے محتوی میں کئی مدرسے بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان وصیتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی وصیت، مدرسے کی بنیاد کسی مالدار یا افسر کے بھروسے پر نہ کی جائے بلکہ محض توکلاً علی اللہ، خدا ہی کے بھروسے پر رکھی جائے۔ پہلی وصیت، کسی مالدار نے کہہ دیا مولوی صاحب مدرسہ بناؤ، کسی افسر نے کہہ دیا مدرسہ بناؤ، آپ نے سوچا یہ بنوائے گا، یہ چلوائے گا، کسی کے بھروسے پر نہیں، اللہ کے بھروسے پر مدرسہ بناؤ۔ پہلی وصیت فرمائی۔ میرے دادا نے اس پر عمل کیا، ملتان میں بھی اور جلندھر میں بھی، کسی مالدار کے سرمایہ کار یا افسر کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جلندھر میں اور ملتان میں مدرسہ بنایا۔ آج آپ اس کے آثار ہیں۔ دوسری وصیت فرمائی، عملے کا کوئی خاص مقدار خود تجویز نہ کیا جائے بلکہ یہ اندازہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیں گے اتنے اساتذہ اتنے ملازمین رکھیں گے، اگر گنجائش زیادہ ہوئی تو عملہ بڑھا دیا جائے گا، اگر گنجائش کم ہوئی تو عملہ کم کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری وصیت فرمائی کہ جتنی طاقت ہو، اب ہوتا کیا ہے مدرسہ بنایا یہ دورے تک لے کر جانا، وسائل ہوتے ہیں، محتمل پریشان ہوتا ہے، فرمایا جتنی اللہ نے طاقت اور وسعت دی اتنا مدرسے کا کام بڑھاؤ، جتنے اساتذہ کی تنخواہ، عملے کی تنخواہ، مکانات کا انتظام کر سکتے ہو، طلباء کے لیے ضروریات کا انتظام کر سکتے ہو اتنا کرو، اس سے زیادہ ہے۔ نمبر 3 فرمایا، بڑی اہم بات، تیسری نصیحت اور وصیت یہ فرمائی، غریبوں کے چندے کو امیروں اور مالداروں کے چندے پر ترجیح دینا۔ سبحان اللہ۔ غریبوں کے چندے کو امیروں کے چندے پر ترجیح دینا، کیوں؟ وجہ فرمائی، امیر چندہ کر کے احسان کرتا ہے اور امید اور انتظار کرتا ہے میرا شکریہ ادا کیا جائے، میں نے تمہیں چندہ دیا، جبکہ غریب چندہ دے کر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے قبول کر لیا۔ یہ 3 وصیتیں فرمائی۔ خیر المدارس الحمدللہ آج تک 3 وصیتوں پر قائم، یہ غریبوں کے چندے سے چلا ہے، توکل علی اللہ ہے، جتنی ضرورت جتنا گنجائش اتنا کام کرتے ہیں۔ اور اس کے بانی حضرت مولانا خیر محمد صاحب جلندھری رحمۃ اللہ علیہ کے محتمم بنے 1349 ہجری میں، اور ان کا انتقال ہوا 1390 ہجری میں۔ انہوں نے اس خیر مدارس کی خدمت بطور محتمم 39 سال کتنی؟ حضرت مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ تقریباً
40 سال خیر مدارس جلندر ملتان کے محتوی ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد 1970 میں 1390 میں ان کا انتقال ہوا تو میرے والد حضرت مولانا محمد شریف صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ مدفون جنت المعلیٰ مکہ المکرمہ، وہ 1390 ہجری 1970 میں خیر مدارس کے محتمم بنے۔ اس سے پہلے بطور نائب محتمم کام کرتے رہے۔ 1401 ہجری 1981 میں مکہ المکرمہ کا انتقال ہوا۔ بطور محتمم خیر مدارس کی خدمت میرے والد مرحوم نے 11 سال کی۔ ان کی وفات کے بعد جبکہ میں شعبان میں دورے سے خارج ہوا تھا، ذی الحجہ میں 1401 ہجری ذی الحجہ میں 1981 میں مجھے خیر مدارس سے اہتمام کی ذمہ داری سپرد کی گئی۔ تو 23 ذی الحجہ 1401 ہجری 22 اکتوبر، یہ بھی اتفاق ہے کہ میں محتمم اکتوبر میں بنا اور آپ کا اجتماع بھی اکتوبر میں ہوتا ہے۔ یہ بھی میرے علم کے اعتبار سے اتفاق۔ 22 اکتوبر 1981 23 ذی الحجہ 1401 ہجری کو میں اس خیر مدارس کا خادم مقرر ہوا۔ مجلس شورا نے مجھے محتمم بنایا تو اب تک تقریباً 45 سال 46 سال مجھے اس ادارے کی خدمت کرتے ہوئے ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ میں نے آپ کو آپ کے معنی ہی تعارف کرایا۔ اس خیر مدارس کے فضلاء دنیا کے جس ملک میں بھی آپ جائیں گے، پاکستان کے ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے، دنیا کے ہر ملک میں ملیں گے۔ میں اب تک دنیا کے کئی بر اعظموں میں جا چکا ہوں، تقریباً 50 سے 55 مختلف ممالک میں، عرب ملکوں میں، افریقہ کے، یورپ کے ملکوں میں جا چکا ہوں۔ تمام ملکوں میں جس ملک میں جاؤں مجھے وہاں خیر مدارس کے فائدے ملے۔ انشاءاللہ تم جہاں جاؤ گے خیر مدارس کا نام لو گے، لوگ تمہاری عزت کریں گے، اپنی آنکھیں بچھائیں گے۔ اس کو اساتذہ کون سے ملے؟ خیر صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری، حضرت مولانا احد بخش جالندری، حضرت مولانا محمد علی جالندری، حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کیمل پوری، حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رائے پوری جامع رشیدیہ، حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ صاحب دیوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الشکور صاحب کیمل پوری، حضرت مولانا عبد الجلیل صاحب سرحدی، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب فیصل آبادی، حضرت مولانا انیس الرحمان صاحب دیہانی، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب ہوشیار پوری، حضرت مولانا صوفی غلام محمد صاحب فیصل آبادی، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب جالندری، حضرت مولانا لطاف الرحمان صاحب سرحدی، حضرت مولانا محمد رمضان صاحب بہاولپوری، حضرت مولانا محمد نور صاحب میاں، حضرت مولانا جمال الدین صاحب افغانی، حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی، حضرت مولانا غلام رسول صاحب، حضرت مولانا غلام محمد صاحب ملتانی، حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب ملتانی، حضرت مولانا صوفی محمد سردر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شریفیہ میں جو شیخ الحدیث رہے، وہ فاضل بھی یہیں کے تھے، استاد بھی یہاں تھے، حضرت مولانا سید ابو معاویہ بدر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب جالندری، میرے چچا حضرت مولانا عبدالحق صاحب جالندری، حضرت مولانا فیض احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ قاسموں کے محترم اور شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام حسین صاحب میاں، حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب پشاوری، حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیوی،
حضرت مولانا اسغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ مداریہ فیصل آباد، وہ خیر المدارس کے فاضل بھی تھے اور خیر المدارس کے استاد بھی رہے، حضرت مولانا غلام قادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اللہ یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد مسعود صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاری محمود احمد صاحب، حضرت مولانا عبد العزیز احمد صاحب، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب، حضرت شیخ الحدیث رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد امین صاحب صفدر بخار کی وکیل احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یاسین صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یاسین شاکر رحمۃ اللہ علیہ، قاری محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے استاد اس کے حضرت محبوب احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ چند کے میں نے نام پیش کیے ہیں، یہ خیر الاساتذہ تھے جنہوں نے یہاں پر خدمات سے انجام دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض کے نام رہ گئے ہوں، ان کے اگر تفصیل میں جائیں تو ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے فن کا امام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو نحو کے فن میں اتنی مہارت تھی کہ انہیں سیب بیت کہا جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں خیر المدارس آپ کو حضرت نسال مرحبا کہا ہے، خیر المدارس کا مختصر تعارف پیش کیا ہے۔ اس پروگرام کے مناسب آپ کو کیوں بلایا، کیوں تکلیف دی آپ کو؟ نمبر ایک، آپ سے ملاقات کی، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، اور آپ کو اساتذہ کی زیارت ہو جائے، اس لیے آپ کو بلایا اور آپ کو محبت سے بلایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجب المحبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ہم نشین ہوتے ہیں، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بلایا ہے اس محبت کی وجہ سے، آپ کی ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ ایک مقصد، دوسرا مقصد رابطہ، آپ کو اس لیے بلایا تاکہ آپ کا مادر علمی سے اور مادر علمی کا آپ سے اس رابطے کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ آپ کا اپنے مادر علمی اور اساتذہ سے اور اساتذہ کا آپ سے رابطہ ہو، اس رابطے کی وجہ سے آپ کو بلایا جائے۔ نمبر 3، آپ کی خدمات سے آگاہی ہے کہ آپ کہاں پر کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کیا کام لے رہا ہے۔ ہم اس سے آگاہ ہو تاکہ آگاہی کے بعد دل سے دعائیں کریں، ویسے بھی دعا کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بلایا گیا، فارم دیا گیا تاکہ آپ کے قواعد کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ کیا خدمات سر انجام دیں۔ چوتھا مقصد، آپ کو اس لیے بلایا گیا تاکہ تجدید عہد و وفا ہو، ہمارا اور آپ کے تعلق کی تجدید ہو جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے مادری علم کو بھولنا نہیں ہے، آپ نے کبھی بھی اپنے ادارے کو بھولنا نہیں ہے، اور آپ کو
کو بلایا گیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ الحمدللہ آپ کا خیر المدارس 100 سال کا سفر مکمل کرنے والا ہے۔ آپ کو بلایا گیا اس مقصد کے لیے بھی کہ آپ کے اساتذہ آپ کو بتائیں اور خود آپ میں سے آپ حضرات بتائیں کہ موجودہ حالات کے چیلنج کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ انشاءاللہ ظہر کے بعد کی نشست میں بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں اس موضوع پر عرض کروں گا کہ آج چیلنج کیا ہے، مجھے اور آپ کو موجودہ حالات میں اپنے دینی فرائض کس طرح ادا کریں، اس لیے آپ کو بلایا گیا اور آپ کو اس لیے بھی بلایا گیا کہ جو خیر المدارس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں تو آپ سے مشورہ مانگا جائے کیا 100 سال کی تکمیل پر اللہ کی شکر کے طور پر اور خیر المدارس کی خدمات اور اس کے بانی اور اساتذہ اور فضلاء کی خدمات کے اعتراف کے طور پر اور ان کی خدمات کے شکر کے طور پر اور اللہ کے شکر کے طور پر کیا آپ کی رائے ہے، کیونکہ ہماری مجلس سے شورا آپ ہیں، کیا آپ کی رائے ہے کہ 100 سال کی تکمیل پر ہم 100 سالہ اجتماع کریں یا نہ کریں؟ جو کہتے ہیں کریں وہ ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں، سارے زبان سے بھی کہو کریں کہ نہ کریں؟ تو اس 100 سالہ اجتماع کی تیاری میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ نہیں؟ ہم انشاءاللہ 3 دن کا اجتماع کریں گے۔ جمعرات کی شام سے مہمان آئیں گے، جمعہ ہفتہ اتوار کو دعا ہوگی، ملتان کے بڑے میدان میں ہم 3 دن کا اجتماع انشاءاللہ کریں گے، 2 سال کے بعد کریں گے اور ان قریب ان کی تاریخوں کا اعلان اساتذہ کے مشورے کے بعد کر دیا جائے گا اور آپ 2 سال تک اس اجتماع کے لیے دعا بھی کریں گے، تیاری بھی کریں گے اور آپ میں سے جس کا مدرسہ ہے وہ اپنے مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خیر المدارس کے اس اجتماع میں شریک ہوگا انشاءاللہ، اور وہ پاکستان کی تاریخ کا، عالم اسلام کی تاریخ کا ایک منفرد اور عظیم الشان اور مثالی اجتماع ہوگا جس میں ہم پاکستان اور عالم اسلام کی ممتاز شخصیات بھی بلائیں گے اور پوری دنیا سے اپنے فضلاء کو بھی بلائیں گے۔ انشاءاللہ وہ پاکستان کی تاریخ کا منفرد اجتماع خیر المدارس کی 100 سالہ خدمات کا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو زندہ رکھے، اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، لمبی زندگی مانگنا حضور سے ثابت ہے، رجب کا چاند نظر آتا حضور دعا فرماتے، اللہ رجب شعبان کو بابرکت بنا دے، رمضان عطا کر دے، معلوم ہوا لمبی زندگی مانگنا کہ آنے والا مہینہ سال مل جائے، یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، ہم بھی مانگتے اللہ میں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اس اجتماع کی آپ ابھی سے تیاری کریں، خیر المدارس سے آپ کا تعلق کیسے مضبوط ہو، کیسے ہمیشہ رہے، اس کی صورتیں دوسری نشست میں بتائیں گے۔ اتنی اب بتا دوں، آپ محترم ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ استاد الحدیث ہیں، آپ کے مدرسوں میں دورہ حدیث ہوتا ہے، اللہ مبارک کرے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سارے ادارے ہمارے ادارے ہیں، لیکن ہماری تمنا اور خواہش اور درخواست یہ ہے کہ آپ کے یہاں دورہ ہے، ایک طالب علم خیر المدارس میں انشاءاللہ دورے کے جتنے طالب علم اپنے پاس ایک خیر المدارس میں بھیج دو کم سے کم، تاکہ تمہارا مرکز سے تعلق آئے، پیوستہ ہے شجر سے امید بہار پر، اور اس کی برکات بھی ہوتی ہے مرکز کی۔ آپ گردان کراتے ہیں، آپ گردان کے لیے 2-3 بچے یہاں بھیجتے ہیں، آپ قرأت عشرہ پڑھاتے ہیں، ایک آدھ بچہ قرأت عشرہ کے لیے خیر المدارس میں، آپ یہاں جس درجے تک کتابیں ہیں آپ وہ کتابیں پڑھائیں، اللہ ترقی کے کمن کے ظاہر باطن ہے، مگر 1-2 طالب علم اپنے خیر المدارس میں بھیجتے ہیں، یہ محبت کی بات ہوتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ عید کی نماز اپنے محلے کی مسجد، ان کے مکان ملتان میں مختلف محلوں میں تھے، وہ عید کی نماز اپنے محلے کی مسجدوں میں یا راستے کی مسجدوں میں یا قریب کی عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے،
وہ عید کی نماز خیر مدارس میں آتے، سائیکل پر آتے، پیدل آتے، یہاں آ کر پڑھتے. کیوں؟ کیا کہیں اور ان کو نماز عید نہیں ملتی تھی؟ وہ کیا خود عید نہیں پڑھا سکتے تھے؟ وہ صرف اس لیے آتے تھے کہ ہمارا خیر مدارس سے تعلق ہے. وہ نماز عید یہاں آ کر پڑھتے تھے. یہ تعلق کی بات ہوتی ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب کشمیری رحمۃ اللہ آزاد کشمیر میں من کے رہنے والے، ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب ذات اللہ علما وعملا وشرفا، ماشاء اللہ مظفر آباد میں بڑا شاندار ادارہ جانا بھی ادارہ کے نام، بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. خیر مدارس میں پڑھا ہے مگر اللہ ان سے اصلاح و ارشاد کا کام بھی دے رہا ہے. اللہ آپ سب کی تمام خدمات میں برکت عطا فرمائے. یہ جانتے ہیں کشمیر سے ہم من کے تھے، من یہ کشمیر کے ایک شہر وہاں کے تھے. شعبان میں چھٹیاں ہوتی اپنے علاقے من جاتے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، مگر ملتان سے من بعد میں جاتے. پہلے 4 سدہ پشاور کے قریب ہے، وہاں جاتے اپنے استاد حضرت مولانا شمس الحق صاحب افغانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات. پہلے اپنے استاد کو ملتے اور خالی ہاتھ نہیں جاتے تھے. آپ تو خالی ہاتھ آ گئے، وہ دیسی گھی لے کر جاتے تھے، وہ ساتھ چینی لے کر جاتے تھے، وہ ضرورت ہدیے لے کر جاتے تھے، مٹھائی ملتان کا حلوہ لے کر جاتے تھے. آپ خالی ہاتھ آئے ہیں تب بھی ہم سینے سے لگا دیں، اس لیے کہ ہمیں آپ کی دعائیں کافی ہیں. تو میں نے زندگی میں کہہ دیا، خوش نبی میں کہہ دیا. وہ جاتے تھے اپنے استاد کو. یہ ان کی پورا زندگی معمول رہا. اپنے رشتہ داروں گھر کے بعد میں جانا، استاد کے پاس پہلے جانا. ہر سال شعبان کی چھٹیوں میں جاتے. جتنا یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ مضبوط ہوگا اتنے آپ کے علم میں برکت آئے، آپ کے علم میں نور آئے گا. استاد دل سے آپ کو دعائیں دیتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ کی درخواست ہے کہ ایک اپنا شاگرد یہاں بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے؟ بولو کم سے کم کیا یہ مولی ریاض کرے جھل کے. یہ الحمدللہ ہر سال مشکات کے اپنے تمام طلبات ہونے کے لیے خیر مدارس بھیجتے ہیں. ہمارے یہاں قاری عبد الرشید صاحب اعداد پور اللہ ان سے بہت نام لے رہا ہے، بہت کام انہوں نے کیا ہے. یہ کتنے مدرسے ہیں، میں ان سے اور تمام سے کہتا ہوں کہ اپنا ایک شاگرد خیر مدارس میں گردان کے لیے یا قراتوں کے لیے یا دورے کے لیے یا کسی بھی درجے کے لیے ضرور بھیجو تاکہ تمہارا اپنے مرکز سے محبت کا اظہار ہو، تعلق کا اظہار ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں نے بہت زیادہ لے لیا، معافی چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری درخواست ہے جامعہ کے اساتذہ مختلف عنوانات پر گفتگو فرمائیں گے، اس کو دل کے نقش پر لکھیں. شام تک اثر تک یہ پروگرام جاری رہے گا. ہمارے پاس فضلاء بھی انشاءاللہ آپ سے گفتگو فرمائیں گے. آپ پورا وقت اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیے. نماز کے اور کھانے کا وقفہ بھی ہوگا.